اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات کا بڑا احسان ہے جس ذات نے ہمیں بندگی کا شرف بخشا، ساری مخلوقات میں سے اشرف بنایا۔ مزید احسان عظیم یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امتی ہونے کا شرف بخشا۔ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اللہ کی ذات نے ہمیں عطا فرمائی، یہ ایسی مبارک نعمت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جیسے کسی دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس مبارک کتاب میں ایسے مختلف موضوعات ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے میں ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے اس کورس کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف موضوعات چونکہ ہمارے کورس میں ہے مضامین قرآن، تو مضامین قرآن اس ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے جو بے شمار موضوعات قرآن مجید میں دیے گئے ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ ویسے تو عام جو ہم گفتگو کرتے ہیں یا سنتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات ہیں جن پر بات ہوتی چلی آئی ہے اور ہم سنتے آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم تفصیل کے ساتھ سارے موضوعات کو دیکھیں تو بے شمار سینکڑوں موضوعات ہیں جو قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی بنا پر فرداً فرداً ہم ان سارے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا بنیادی موضوع جو قرآن مجید میں یا ایک بنیادی موضوع جو قرآن مجید میں ڈسکس ہوا ہے وہ ہے ابتلاء اور آزمائش۔ ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس موضوع کے اعتبار سے یہ فرمایا ہے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اسی طرح فرمایا الذین اذا اصابتہم، ان لوگوں پر جو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ یہی لوگ ہیں، قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں، ان آیات مبارکہ میں اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آزمائش کریں گے
خوف سے کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں سورۃ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، مفہوم آیت کا تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ بہرحال ایک دوسری جگہ پہ یہ تو جو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا، یہ موضوع سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 155 سے 157 تک دوسرے پارے میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اسی موضوع کے اعتبار سے ایک دوسری جگہ پر یہ آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں تکلیفوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی۔ دیکھو خدا کی مدد عن قریب آیا چاہتی ہے۔ یہ مضمون بھی سورۃ البقرہ کی آیت 214 سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات یہ بات ارشاد فرما رہی ہے اہل ایمان سے کہ اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہارے مال و جان میں لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اسی طرح اور بھی قرآن مجید میں مختلف آیات میں اس اعتبار سے جو ہے وہ آزمائش یہ بتایا گیا ہے کہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں۔ ویسے بھی مومن کی مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے ایک قیدی قید خانے میں ہوتا ہے، اور کافر کی مثال ایسے ہے جیسے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر دنیا میں آزاد ہے اور مسلمان دنیا میں پابند ہے۔ جیسے ایک قیدی پابند ہوتا ہے قید خانے میں، مرضی سے باہر نکل نہیں سکتا، مرضی سے گھوم پھر نہیں سکتا، مرضی سے آ جا نہیں سکتا، ایسے ہی ہم لوگ بھی پابند ہیں اللہ رب العزت کے حکموں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مبارک طریقوں کے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک بڑا اہم موضوع جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے اتحاد کے بارے میں۔ اتفاق سے رہنا، اتحاد سے رہنا، یہ بڑی ہی ایک بنیادی چیز ہے اور بڑی ہی اہم خوبی ہے جو کہ ایک گھر والوں میں اور ایک معاشرے میں مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ اتفاق سے، اتحاد سے رہنا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں۔ قرآن مجید میں یہ موضوع خاصا ڈسکس ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ اتحاد کے موضوع پر قرآن مجید میں آیت ہے جس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ جیسے ہم نے جو ہے یہ بات زیر بحث ہے کہ اتفاق اور اتحاد کتنی اہم چیز ہے، تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں اس بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، وجہ بتا دی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جہاں سے یہ مضمون اتفاق اور اتحاد کے موضوع پر جو ہے وہ لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت جو ہم عام سنتے رہتے ہیں اتفاق اور اتحاد کے موضوع پر، جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا
اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ آیت ہم عام سنتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بائی بائی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ اہم موضوع اتفاق اور اتحاد کا ڈسکس ہوا ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں احسان کے بارے میں بھی جو ہے یہ موضوع زیر بحث آیا ہے۔ تو احسان چونکہ ہم پہلے بھی قرآن تعلیمات کے اندر یہ موضوع ڈسکس کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے اگر ہم اس کو دیکھیں تو احسان، ایثار، یہ جذبہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ معاشرے میں بڑی ہی برکت کا باعث ہے۔ تو جیسے قرآن تعلیمات میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں جیسے عقائد ہیں، ان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بات آتی ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اسی طرح عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح معاملات میں کسب حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ اسی طرح معاشرت میں ہماری جو اسلامی معاشرت ہے اس کی بنیاد احسان پر ہے۔ ہمارے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد وہ انصاف پر ہے۔ ہمارے معاملات کی بنیاد انصاف پر ہے اور ہماری جو معاشرت ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ احسان پر ہے۔ تو معاشرے میں جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس سے ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ خوبی اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ خوبی جو ہے وہ ہم میں کس حد تک ہے۔ آیا ہم انصاف کے ساتھ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور احسان کی خوبی جو ہے وہ ہم میں موجود ہے اور ہمیں انصاف، اسی طرح احسان اور اسی طرح جو ہے وہ ایثار اور اسی طرح قربانی، ان جذبات میں ہمیں آگے جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ تو اس موضوع پر جو قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں انشاءاللہ ہم اسے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو قرآن مجید میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی مختلف موضوعات پر مختلف
مواقع پر احسان کے بارے میں جو ہے وہ آیات ہیں جس سے احسان کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ چونکہ یہ ایک بڑی ہی بنیادی خوبی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے اعتبار سے اس کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں صحابہ اکرام کی زندگی کے جو کہ ہم سنتے ہیں، اور واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ جیسے ایک صحابی کے گھر میں بکرے کی سری آئی، تو انہوں نے وہ سری اپنے ہمسائے کے گھر میں بیچ دی کہ میرا ہمسایہ جو ہے وہ اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے اگلے ہمسائے کے گھر میں بیچ دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس سے ضرورت ہوگی، تو اسی طرح وہ ہوتی ہوئی پہلے ہی گھر میں واپس آ گئی۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی ایسے احسان اور ایثار اور قربانی کے واقعات سے بھری پڑی۔ تو جیسے عرض کیا، قرآن میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح قرآن میں آتا ہے إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسی اور بھی بہت ساری آیات پر، جیسے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور مزید آیات ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، مزید هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ تو احسان کے بارے میں قرآن مجید میں جو ہے وہ بے شمار جگہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے مومنوں کو یہ تلقین کی گئی کہ احسان کے ساتھ احسان کی خوبی کو، معاشرے کی، جیسے عرض کیا ہمارے معاشرے کی بنیاد احسان پر ہے، تو اس خوبی کو اپنے اندر لائیں۔ ایسے ہی احسان کر کے جدلانا نہیں چاہیے، یہ موضوع بھی قرآن مجید میں ڈسکس ہوا ہے۔ جیسے آتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو اور اسی آیت کے ساتھ ہے جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ کی ذات بے پرواہ اور بردبار ہے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اسی طرح اور بھی بے شمار آیات ہیں جہاں پر جو ہے وہ قرآن مجید میں اس بارے میں تلقین کی گئی ہے کہ احسان کر کے اسے جو ہے وہ جتلانا نہیں چاہیے۔ لہٰذا مومنوں کو اپنے اندر یہ خوبی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے کہ ہم احسان کر کے نہ جتلائیں اور اپنی نیکی کو ضائع جو ہے وہ نہ کریں۔
اسی طرح قرآن مجید میں موضوع ڈسکس ہوا ہے احوال قیامت کے اعتبار سے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا ہدیہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں. ایک اور آیت میں جو ہے وہ آتا ہے قرآن مجید میں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اسی طرح اور قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جو کہ ہمیں اس حوالے سے یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم قیامت کو، قیامت کی زندگی کو، قیامت کے حالات کو، قیامت کیسے برپا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے حالات کہ وہ کیسا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، گنہگار لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نیک لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا. تو قرآن مجید کے حالات، قرآن مجید میں قیامت کے احوال، قیامت کے حالات جو ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک کتاب سے فائدہ اٹھائیں اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، قیامت یقیناً آنے والی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گنہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے جس کا ترجمہ ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے. تو اس لیے اس اعتبار سے ہمیں اس دن کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا، جب آنکھیں چدھیا جائیں اور چاند گہنا ہو جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں. اس دن انسان کہے گا اب کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں. اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. سورۃ القیمہ کی آیت نمبر 1 تا 13 جو ہے اس میں جو ہے یہ مضمون درج ہے. تو اس لیے قرآن مجید میں اس موضوع کو کھول کھول کر بے شمار آیات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. ہمیں بے شمار آیات میں اور بے شمار صورتوں میں، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ اللقمان، سورۃ السجدہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ السبا، سورۃ یاسین، سورۃ الصافات، سورۃ المومن، سورۃ دخان، سورۃ احقاف، سورۃ واقعہ، سورۃ تغابن، سورۃ معارج، سورۃ مزمل، سورۃ نبا، سورۃ الفجر، اور اسی طرح اور بے شمار صورتوں میں سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ یونس، سورۃ ابراہیم، سورۃ حج. تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. ہم ایسی جتنی بھی غیب کی خبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان کو سامنے رکھیں. اسی طرح قرآن مجید میں اخلاق، یہ موضوع بھی خاصا جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. ترجمہ ہے آیت کا، اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو.
بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اور اس آیت کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی بہت سی مشورے اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اس طرح قرآن مجید میں آتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹا پارہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ قرآن میں آتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ یہ بھی جو ہے وہ چھٹے سپارے میں پہلے کے ساتھ ہی آیت ہے۔ اگر تم لوگ بلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں جو ہے وہ ترغیب دی گئی، شوق دلایا گیا کہ ہم جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت سے اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو، اور جو اس کے راستہ سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بڑھیا بنانا اور اپنے اخلاق پر محنت کرنا یہ ایک بنیادی صفت ہے جو کہ ایمان والوں میں یہ بنیادی صفت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو ہے ان کی تعریف کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ خوب کھول کر بیان کیا گیا۔ تو جیسے قرآن میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات میں جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محمد ہم نے تم کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح اور مزید آیات میں جو ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتواضع پیش آؤ۔ اسی طرح اور بھی آیات میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ موضوع جو ہے وہ آداب گفتگو اس حوالے سے بتایا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی سی۔ تو گفتگو کے آداب جو ہیں ان کو قرآن مجید میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ہمیں جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح مجلس کے آداب
یہ بھی قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا مومنوں سے، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، خدا تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مجلس کے آداب جو ہیں وہ بھی قرآن مجید میں جو ہے وہ مجلس کے آداب ان کو سکھایا گیا ہے۔ لہٰذا یہ قرآن مجید ایسی مبارک کتاب ہے، ہر موضوع پر ایمان والوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے ایمان والوں کو گائیڈ لائنز اور دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ سورہ قرآن مجید میں استقامت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ بھی موضوع آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ قرآن میں آتا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال جو ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ استقامت کا موضوع جو ہے وہ بھی ہے۔ اسی طرح استقامت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ تو استقامت کے موضوع کے تحت قرآن مجید میں جو ہے وہ خاصی تفصیل آئی ہے۔ اسی طرح اسلام، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ تو یہ جو ہے وہ اسلام کے موضوع پر قرآن مجید میں آیات ہیں۔ اسی طرح تاکہ ہم اسلام کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں۔ اسلام بڑیا دولت ہے اور اسلام بڑیا نعمت ہے، تو ہمیں اسلام کو، دین کو سامنے رکھ کے ہمیں جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ امید ہے طلبا ان سارے مضامین کو ذہن میں رکھیں گے، اور بھی بے شمار مضامین ہیں، چونکہ یہ موضوع تو خاصی طویل گفتگو چاہتا ہے، تو اسے ہم مختلف آگے آنے والے بے شمار لیکچرز میں اسے ہم جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ یہ کیسی مبارک کتاب ہے جس نے زندگی کا کوئی شعبہ اور جس نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس کے بارے میں قرآن مجید میں نے ہمیں جو ہے وہ سبق
فراہم نہ کر دیا ہو. جیسے مثال کے طور پر اس مبارک کتاب میں اللہ رب العزت کی ذات عالی کے بارے میں جو ہے وہ خاصی ہے، یہ موضوع خاصا کہ اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو ہم اس کو چونکہ بڑا ہی اہم اور پیارا موضوع ہے، ہم اس پر اپنی گفتگو کو اختتام کریں گے. جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، یعنی سب طرح کی تعریف کے اللہ ہی لائق ہیں اور جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بڑا مہربان ہے اللہ کی ذات. آگے الحمدللہ رب العالمین آگے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور انصاف کے دن کا حاکم ہے. قرآن میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تو یہ سورہ آیت الکرسی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اسی کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے. آگے مزید تفصیل ہے. یہ سارا قرآن اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی قدرت اس سے بھرا ہوا ہے. مزید انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اس کو انشاءاللہ یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا